سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا. میری اجرت صرف اس کے ذمہ کرم پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو. وہ تم پر موسلا دار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت میں مزید طاقت کا اضافہ کرے گا، اور مجرموں کی طرح حق سے پیٹھ نہ پھیرو. پیارے ہود علیہ السلام کا ہم قرآن مقدس میں واقعہ پڑھ رہے ہیں. سورہ ہود میں سے پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ سونے نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے ان قوم والوں کو دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. آپ علیہ السلام نے ان کو یہ بھی کہا کہ جو میں تم میں اللہ کی بارگاہ سے فریضہ تفویض کیا ہوا سر انجام دے رہا ہوں، میں نبوت کا پیغام، توحید کا پیغام، دین اسلام کا پیغام دے رہا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہم قرآن مقدس کے اس فلسفے کو جو انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے اللہ سونے نے قرآن میں بار بار بیان فرمایا، اور ہم سید کونین علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی وہ واقعہ جانتے ہیں جب ابو جہل ٹولے کا وفد میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. اگر آپ حکومت چاہتے ہیں آپ کو سردار بنا دیا جائے، اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو انبار لگا دیے جائیں، اگر خاتون کی خواہش ہے تو اس کے بارے میں آپ کا فیصلہ تسلیم کیا جائے، لیکن آپ اپنے مشن سے ہٹ جاؤ، اپنے منصب سے ہٹ جاؤ. اللہ وحدہ لا شریک کی تبلیغ، اس کی وحدانیت بیان کرنے سے ہٹ جاؤ. ہم دیکھتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کس طرح ان کی ان سب پیشکش کیے جانے والی سب چیزوں کو ٹھکرا دیا. یہ ایک انسان سمجھنے پہ آئے نا تو بہت غور طلب بات ہے. انبیاء علیہ السلام نے، سب نبیوں نے ایسے کہا کہ ہم اے قوم والو تم سے اجر نہیں مانگتے. جب ایک پیغمبر ہے، ایک نبی ہے، وہ قوم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا، کسی بھی نوعیت کی ان سے کوئی سفارش، کوئی ڈیمانڈ، کوئی مطالبہ نہیں ہے، اس کی کوئی طلب نہیں ہے، اور بغیر کسی دنیاوی طلب کے وہ اپنے سارے قوم والوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے جو ناحق ہوتے ہیں. تو ایک سادہ انسان اگر نتیجہ نکالے تو اس بات پر غور کرے، اس کو نہ حکومت کی طلب ہے، نہ دولت کی طلب ہے، نہ عورت کی طلب ہے، نہ کسی اور اجر کی طلب ہے. یہ اکیلا ہو کر ساری قوم سے ٹکرا گیا ہے. آخر کوئی تو وجہ ہے اس کے ذہن میں، اس کے پیچھے کوئی تو قوت کار فرما ہے. وہ اس بات پر غور کر لے تو بلا شبہ وہ ہدایت کے راستے کی طرف آ سکتے ہیں. یہ بہت بڑا پیغام ہے اللہ کی بارگاہ سے جو رب تعالیٰ پیغمبروں کے ان الفاظ کو قرآن میں دہراتا ہے کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے بھیجنے والے کے ذمہ کرم پر ہے. میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے کوئی کسی قسم کی لالچ نہیں رکھتا. تو یہ اللہ کے پیغمبر ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے
کہ یہ وسائل بھی نہیں چاہتا، پروٹوکول بھی نہیں چاہتا، کوئی اجر بھی نہیں چاہتا، اور سوری قوم سے ٹکرائے کھڑا ہے۔ وہ نمرود وقت ہو تب ٹکرائے کھڑا ہے، وہ فرعون وقت ہو تب ٹکرائے کھڑا ہے۔ وہ سارے وسائل جو قوم عاد تھی، تفسیروں میں لکھا ہے بڑے گران ڈیل تھے، یہ معاشی طور پر بڑے سٹرانگ تھے، یہ اپنے آپ کو قوت میں اپنے سے کسی کو ثانی سمجھتے نہیں تھے۔ تو جب ایسی گرانڈین قوم ہو اور ایک شخص واحد، ایک بشر واحد کھڑا ہو جائے اللہ کا نبی نبوت کا دعویٰ لے کر، اور بغیر کسی اجر کے، بغیر کسی مطالبہ کے، تو وہ قوم غور کرے کہ آخر کوئی تو قوت کار فرما ہے اس کے پیچھے جو اس کو اتنا بڑا جرت کا فیصلہ کرنے پر لگا رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر، میرا سارا معاملہ اس ذات کے ساتھ خاص ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم یہ جو حدیث الفاظ پڑھتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، ہاں بھائی، علماء انبیاء کے وارث، ہاں جی، کیا کریں اس قوم کا، کیا کریں اس کو۔ انبیاء کی وراثت میں یہ نہیں ہے کہ میرا اجر اللہ کے ذمہ۔ یہ مارچ میں نا ہم نے ادھر مسجد والوں نے، حاجی صاحب نے پروگرام بنایا کہ محفل کروا لیں۔ یہاں ہمارے ہمسائے میں ایک محفل ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم نے سنا ہے کہ دو لفظ ساتھی یہاں سے گئے تھے، بڑا اچھا بولا ہے۔ میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ ٹائم لے لو ان کا، انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا صاحب 29 بھی نہیں آنا، انہیں 29 نوٹ بھی نہیں آنا، پورے 30 نوٹاں آنا جی انہوں نے، کہ تسی سفارش جو کچھ مرضی کر لو، یعنی 29 نوٹ ذہن نہ رکھو، 30 فگر آؤ دا تے 30 ہی آنا جی۔ اپنے ساتھیوں نے مشورہ کرو، پلس پلس میاں صاحب، پلس پلس پلس۔ رب کا قرآن کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، یہ تہاڈے واسطے ہے، عوام واسطے ہے کہ اسی کوئی اجر نہیں لینا، اسی مسجد کی خدمت کرنی اللہ واسطے، اسی درس کی خدمت کرنی اللہ واسطے، مولویو اسی خدمت کرنی ہے، اسی نعت پڑھنی ہے، اس تقریر کرنی ہے پیسے واسطے، یعنی تہاڈے واسطے، عوام واسطے ہوگا بھی او اللہ دے واسطے خدمت کرو، اللہ کی رضا کو سامنے رکھو، دکھاوا نہ دکھلاؤ، ریاکاری نہ کرو، یعنی ہم تو حال مچائیں تمہیں اخلاص دینے کے لیے، جب اپنی باری آئے بھی میں 29 نہیں آنا، میں 30 آنا۔ پھر یہ میں نے کم فگر کہا، ہم جانتے ہیں فلاں 40 سے نیچے نہیں آتا، فلاں 50 کے نیچے نہیں آتا، فلاں 2 لاکھ سے نیچے نہیں آتا، ہم جانتے ہیں اس کو۔ یعنی یہ وہ طبقہ ہے، سچ تب سے میں اس حضرت صاحب کا نام لوں تو یہ کئی آپ میں سے کئی کہیں گے یار وہ تو یار کیا کمال کے حضرت صاحب ہیں، اور جب انہوں دی منہ ڈنڈا پھیرا تو وہ بھی کہنا میں 29 بھی آنا، میں 30 دے 30 لینے۔ یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہمارا ہو گیا ہے۔ تو وہ سارا اخلاص، وہ سارا معاملہ، وہ سارا قرآن سنانا، وہ سارا دین متین کا سارا تبلیغ کا سلسلہ وہ کہاں چلا گیا۔ یعنی ہم آ جا کے بیچنے پہ ہی آ گئے۔ ہم جانتے ہیں کئی مساجد میں ایسے ہوتا ہے، عید پڑھی ہے وہ جی 40,000 روپیہ، میں تے لکھ تو تھلے عید نہیں پڑھانی، لاکھ روپیہ کرو تو عید کھڑی ہونی ہے۔ ہم کئی جگہ تماشا نہیں دیکھتے، تقریریں ہیں تب، نعت خوان ہیں تب، پھر وہ ممبر پر بیٹھ کر وہ پھر آ جا کے اگر کہا جائے تو ایک فنکاری ہو گئی، ایک سٹیج ڈرامہ ہو گیا، یہ تو بس ایک یعنی یوں کہہ لو استغفر اللہ الیاس باللہ، ہم کسی اور فنکار کو جو منفی کردار رکھتے ہیں، جنہیں ہم بہت سخت لفظ کہتے ہیں معاشرے میں، وہ بھی تو ہم سے مکا کے ہی آتے ہیں، وہ ہماری مہندی ناچیں یا ہمارا کوئی اور فنکشن ناچے، وہ بھی تو مکا کے ہی آتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے ہم سے خلوص بھی کرتے ہیں، کیا کیا ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر یہ حضرت صاحب سٹیج پہ بیٹھ کے آنسو بہائے، حالل مچائے تو یہ بھی تو وہی تماشا ہو گیا نا جو مکا پہ آنا ہے۔ رب کا قرآن کہاں چلا گیا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، ہائے ہائے، یعنی ہم کیا کیا پھپھولے پھولیں اس قوم کے سامنے، کیا کیا پھپھولے، ہم کدھر جائیں۔ مولوی صاحب اگر 40,000 50,000 نہ لے کے جان گے
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। लोगों रब पे भरोसा करो, अल्लाह पे तवक्कल करो, वो राज़िक है। यही हमारे नारे तो यही होते हैं ना स्टेज पे बैठ के। हाँ, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे तवक्कल, वो राज़िक मुतलक है। इनका राज़िक मुतलक है, तेरा नहीं, तेनू नहीं देना होने, या तेनू नहीं देन दिया हो, तेरे बच्चे भुखे पैन दे। और फिर तू, और हम जानते हैं मियाँ साहब साल 2 साल इनके पास टाइम नहीं, इनकी डायरियाँ फिल है, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, असर भी, 4 भी, एक दिन में पता नहीं कितनी। और फिर वो सारे के सारे फिर इन्होंने मस्जिदें क्यों संभालनी है? इन्होंने इंतज़ामिया की बातें क्यों सुननी है? इंतज़ामिया की बातें तो वो सुनेगा ना जिसको मजबूरी होगी, जो सुबह से शाम तक एक बाबे की बात भी सुनेगा, एक बच्चे के नखरे भी उठाएगा। इन्होंने सुबह से शाम तक महफिलें पढ़नी हैं। अब मौलवी साहब तो वो जो वजीफ़ा लेते हैं ना, उसमें से भी कैसे कवायद करनी, ये एक रास्ता हो गया। और इतना पैसा इकट्ठा करके ये सेंटर बना रहे हैं, इस्लामिक सेंटर बना रहे हैं। यानी हम बहुत बड़े एक गौर तलब इस मुआशरे में। लोगों सुनो, खुदा दी इज्जत दी कसम, कसूर साडा जी, कसूर साडा जी, कसूर साडा। साढ़े सामने बैठ के मौलवी जी मैं इंज करना है, वो डंडा चढ़ लिया स्टेज पे, एक कौम नारा तकबीर, नारा रिसालत, वेला से। नहीं, हमें ये जो पढ़ा लिखा बाशूर तबका वो तो मर गया ना था, वो तो उठेगा, लो जी ये फलां फितना हो गया, फलां फितना हो गया, फलां फितना। नहीं, हम किस रवश में बह गए हैं, हम किस रवश में बह गए हैं, हम किस, यानी मैं कहूँ कि हमारा उस महफल का जी जो साहब महफल वाले तो उसने कारी साहब कम अज़ कम 1.5 तो 2 लाख रुपए तुसीं इंतज़ाम करो तो महफल दा सोचो, वरना महफल दा ना सोचो। बोलो की करिए, क्या करें ऐसे? वो अल्लाह सुना फरमाता है कि मेरा पैगंबर कहता है, इन अजरिया इल्ला अल्लज़ी फतरनी। जो मेरे जहन में सादा लॉजिक है ना, मेरे जहन में सादा लॉजिक, अगर हम दूर से हज़रत साहब को बुलाते हैं और उसका ख़र्चा होता है, गाड़ी का आने जाने का किराया, इस पर भी बात करता हूँ। अभी रिसेंटली मियाँ साहब तशरीफ़ लाए थे, बुज़ुर्ग आदमी हो गए, अब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। सच, हमने लाहौर जाने के लिए उनको, मेरे साथ यहाँ हमाद था और एक साथ और लड़का था, हमने उनको बस पे बैठाया। आगे भी जिन रिसीव करना है उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, और नहीं भाई ऐसे बात है। हमें जब बात करेंगे ना, अब हम ज़िद कर लेते हैं कि मेरे साहब गाड़ी पे, वो ऐसे है अभी जो गाड़ी पे ख़र्चा करना किसी और दीनी काम में खर्च कर। मैं किराए पे लगा के आ जाऊँगा, मैं बस पे आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। जो आपने ये किराया 2-4 हज़ार रुपया गाड़ी वाले को देना, ये किसी और दीनी काम में खर्च कर। ये मियाँ शबास हैदर अपने अगले दिन वफद ये गया कराची, अतार साहब मदद जिलाली को मिलने के लिए जहाज़ के, उन्होंने जाके मिले, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे है तुम ट्रेन पे आ जाते, जो प्लस में बचता वो किसी दीन के काम में खर्च कर देते। यानी हम इखलास वालों को देखें कि भाई तुम जहाज़ के टिकट लेके आए हो, इतना खर्चा करके आए हो, तुम 25 बंदे, तो तुम ट्रेन पे आ जाते 2000 किराया दे के, वहाँ 24 हज़ार रुपये दे के आए हो, तो बाकी किसी दीनी काम में मसरूफ़ कर देते। यानी हम तो ये बुज़ुर्गों का हम पाते हैं, हम ये पाते हैं। तो लेकिन अब हमारा हाल कैसा हो गया है, ये मैं फिर कह दूँ, मैं फिर कह दूँ, मैं फिर कह दूँ, कसूर हमारा है। ये सब इन्हें डंगरानों से पीर बना लिया, इन्हें किराए दे खाते से अलामा साहब बना लिया। कसूर हमारा है, कसूर अगर हम देखें तो हम गौर तलब बात करें। अल्लाह सुना हमारे अफ़ला ताक़िलून, अल्लाह फरमाते तुम अकल नहीं करते, तुम अकल के रास्ते में। रब ताला हमें अपनी रहमत अता फरमाए।